الوداع ہے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن فروغ اعضاء لندن کی جانب سے سالانہ قدیمی عشرہ الوداع 1442 ہجری سن 2020 کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج اس سلسلے کی پہلی مجلس عزا ہے، جس میں سلام عالمی شہرت یافتہ نوح خان جناب فرحان علی وارث صاحب، جناب امانت علی خان سونو، جناب غلام عباس خان مونو اور حسن محمد صاحب، جبکہ خطاب خطیب عالم اسلام حجت اسلام المسلمین حضرت علامہ علی رضا رضوی صاحب فرمائیں گے، جبکہ نوحہ خانی ضیاء اعضا جناب علی ضیاء رضوی صاحب USA اور برطانیہ کے مشہور و معروف نوحہ خان جناب شبیر تیجانی آئیے اس پہلی مجلس عزا میں شریک غم ہوتے ہیں اور سنتے ہیں پہلا سلام عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان جناب فرحان علی وارث صاحب سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ چونکہ ایام امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بھی ہیں، تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں برائے خوشنودی امام حسن علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زہرا کا جگر پارا، حیدر کا دلارا، نکلا ہے تیرا گھر سے 2 بار جنازہ، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے 2 بار جنازہ، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا۔ جودان جگر ٹکڑے کر ڈالا تمہارا، حیدر کی عداوت کا لیا تم سے ہے بدلہ، اس ظلم سے کربل کا آغاز ہوا تھا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا۔ شبیر پہ اور تجھ پہ ایک جیسا ستم تھا، یا تیر جنازے پر وہاں تیروں پہ لاشا، 2 بار ہوا ٹکڑے زہرا کا کلیجہ، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا۔ تیروں سے بھرا لاشا گھر لوٹ کے آیا، پہچان نہیں پائی زینب تیرا لاشا، دل تھام کے زینب نے ہر تیر نکالا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا،
ہائے حسن مولا، ہائے حسن مولا، ٹکڑے تھا جگر تیرا اس طرح سے مولا، قاسم کا بدن ٹکڑے اسی طرح ہوا تھا، ٹکڑے تھا جگر تیرا جس طرح سے مولا، قاسم کا بدن ٹکڑے اس طرح ہوا تھا، قاسم کا بدن ٹکڑے اسی طرح ہوا تھا، پوچھے کوئی امت سے کیا جرم تھا تیرا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، 1400 برس بیتے یہ زخم ہے تازہ، فرحان ہو یا مظہر، فرحان ہو یا مظہر، سب کہتے ہیں نوحہ، سب کرتے ہیں نوحہ، تا حشر تیرے غم میں روئے گی یہ دنیا، ہے حسن مولا، ہے حسن مولا، نکلا ہے تیرا گھر سے 2 بار جنازہ، کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے چین رک کہا الوداع 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 الوداع، آیا وقت سفر بہن آج ہم ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع، شاہ بھر کر بہر کے گلے مسافر بہن تیرا حافظ خدا، آیا خیمے سے باغ جو مولا، میرا بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا، حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر شہ نے خود ہی کہا الوداع 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 الوداع، جب تڑپ کر کہا شیرو اٹھو زینب کے بھائی کو رخصت کرو، رخصت کرو، ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا ہے شہ کربلا، الوداع 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 الوداع، ایسا ماتم کرو ایسا ماتم
اور محمد وال محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، کہہ کہ یہ دوڑی سکینہ کہ ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لقا، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی
قسم غنچہ دہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ نعرہ الصلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، صدق مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انجمن فروغ عزا کی طرف سے یہ عشرہ اختتام ایام عزا برپا کیا جاتا ہے 28 صفر سے 8 ربیع الاول تک۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہ مجھ سے چاہ رہے تھے کہ میں یہ عشرہ پڑھوں، اور میری مصروفیات اور مسافرت کی وجہ سے مسلسل میں پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ اس سال پھر انہوں نے چاہا تو میں نے یہ عشرہ، کیونکہ آن لائن ہے اور اس سال کووڈ-19 اور یہ کرونا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے مجالس امام بارگاہوں میں برپا نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اس لیے بہرحال یہ آن لائن مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ خداوند متعال ان تمام پریشانیوں، بیماریوں اور وباؤں کو ختم کرے اور ہمیں دوبارہ اسی طرح سے جیسے پہلے مجالس ہوا کرتی تھیں برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس عشرہ مجالس کے لیے بانیان مجلس نے جو مجھ سے چاہا موضوع میں پڑھوں کہ اس زمانے میں اس دور میں اہل بیت علیہ السلام کی جو ہماری زندگیوں میں اہمیت ہے اور
اور جو ان کے اس وجود مقدس کی ضرورت، اس موضوع کو اجاگر کروں۔ تو سوچنے کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ حدیث ثقلین کو موضوع قرار دیا جائے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں، آخری دور میں حجۃ الوداع کے موقع پہ اور اس کے بعد حدیث ثقلین کو ارشاد فرمایا، اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے تمام مدارک میں، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے، دوسری کتابوں میں جو بہت کی بات کی کتاب آئی ہیں ان میں تو تھوڑا الفاظ بالکل ہی بدل دیے گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ لیکن ابتدائی کتابوں میں جیسے صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں آئے ہیں الفاظ، وہ یہی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ 3 دفعہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا کہ میں تمہیں اللہ کی خاطر یاد دہانی کراتا ہوں اپنے اہل بیت سے متعلق کہ تم میرے اہل بیت کو بھلا دو گے۔ تو آج امت کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو سب مانتے ہیں، قرآن کریم کو، لیکن امت کو بھلا دیا گیا ہے، ان کو فورسیک کر دیا گیا ہے، انہیں امت نے اس طرح سے نہیں مانا جیسا ماننے کا حق تھا۔ تو قرآن کریم کو تو جیسے سب مسلمان مانتے ہیں تو ویسے ہی یعنی بہرحال ماننے کا حق ادا تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم میں آئے تھے سورہ فرقان میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قوم اتخذوا هذا القرآن ويقول الرسول، یہ وقال الرسول، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فرمائیں گے روز قیامت، یقول الرسول ظاہراً ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجوریت قرآن یعنی اس کو ترک کر دیا، اسے چھوڑ دیا، اس کو واگزاشت کر دیا، اسے جس طرح سے حق تھا تو اس کو نہیں مانا، یعنی بس یہ کہ پڑھا نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ احترام کرنا، تعظیم کرنا ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا ضروری تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی ظاہراً زیارت 40 میں یہ جملے ہیں۔ بہرحال ایک زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی یوم عرفہ کی۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارات کیونکہ بہت زیادہ ہیں، اس وقت میرے ذہن میں وہ تشویش ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بقتل، اور آپ کے قتل سے، آپ کو جو کلمہ گو یا جو بھی کہہ لیں، جب منافقین جو بھی جن لوگوں نے مارا، وہ بقتل سارا قرآن مہجور ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ مہجور ہو گیا، قرآن کو لوگوں نے چھوڑ دیا جب آپ کو مار دیا۔ یعنی مسلمانوں کے لیے گنجائش تھی قرآن سے متمسک رہنے کی، لیکن وہ ختم ہو گئی جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، جب انہیں مار دیا، جب ان کو شہید کیا۔ تو اس قتل حسین علیہ السلام کے بعد مسلمان جو ہیں وہ مہجوریت کا، قرآن جو ہے مہجوریت کا شکار ہو گئے، مسلمان جو ہیں وہ قرآن سے دور ہو گئے، یعنی اب ان کے لیے توبہ اور برگشت کا قرآن کی طرف راستہ باقی نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو در حقیقت، اور یہ لفظ قتل کیونکہ بعض اوقات ہم شہادت صرف کہہ دیتے ہیں، تو شہادت سے مراد، کیونکہ یہاں تک حدیث میں ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی اہل بیت کی محبت میں مارا جائے، مر جاتا ہے، مارا نہیں مر جائے، من مات علی حب، مر جاتا خود عام سادہ موت، وہ بھی شہید مرا۔ تو کہیں معنوی لحاظ سے ہم شہادت نہ کہہ رہے ہوں، اس لیے بعض اوقات لفظ قتل استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یعنی ان کی شہادت یعنی معنوی ہے یا نہیں، یعنی انہیں
شہید کیا گیا ہے یا تلوار سے یا زہر سے، ائمہ علیہ السلام کو باقاعدہ ظلمن و جورن، اور وہ خود بھی بعض اوقات اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں قتل کا، کہ بھی لفظ قتل سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی قاتل ہے، کوئی ملعون ہے جس نے انہیں قتل کیا۔ تو بہرحال ہم نے اس عنوان کو یہ عنوان قرار دیا ہے حدیث ثقلین، اور یہ متواتر احادیث میں سے ہے۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے 10 یا سے زیادہ چینز آف نریشن ہوں، جس کی رپورٹ کرنے والے 10 الگ الگ راستوں سے، طرق سے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، یعنی اس کے 10 الگ الگ راوی ہوں۔ تو یہ الگ الگ جو راوی ہیں اس کے 10 یہ یا اس سے زیادہ، یہ اس کو متواتر ہے۔ ایک ہے احاد، یعنی جس کی صرف ایک سنگل چین آف نریشن ہے، ایک ہی راوی ہے، اس نے کہا کہ رسول خدا سے میں نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، یا امام سے سنا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو یہ اور وہ کسی کو بتائے، اس نے آگے کسی اور کو بتایا، انہوں نے آگے، اس کہتے ہیں احاد۔ اور پھر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر کتنی زیادہ ہیں، 2 ہیں صرف، یہ تھی متضافر ہے، متضاعف، اس طرح مختلف جو ہیں اس کے درجات۔ پھر سب سے جو بڑا درجہ ہے، چوتھا اور آخری درجہ، وہ متواتر حدیث کا۔ تواتر سے جس حدیث کو یعنی بیان کیا کہ 10 یا سے زیادہ راوی ہوں، خود عطا متواتر کے ہونے پہ بھی اختلاف ہے کتنے اس کے راوی ہوں تو وہ متواتر ہیں بہرحال، لیکن عام طور سے حدیث میں کہا جاتا ہے 10 یا سے زیادہ راوی ہوں تو وہ متواتر۔ تو بہرحال یعنی ایسی حدیث کا انکار انسان کو، ویسے تو ایک حدیث کا بھی جو احاد ہے مسلم ہو کہ اس کی صحیح السند ہے تو اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، اور امام کے نبی اور امام علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا انکار ان کا انکار ہے، جو بعض اوقات انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ لیکن متواتر حدیث کا بالکل بھی نہ رد کیا جا سکتا نہ انکار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے کئی راوی ہیں، جیسے حدیث ثقلین ہے، جیسے حدیث غدیر ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے 70 سے زیادہ، شاید 100 سے بھی زیادہ جو ہیں وہ مختلف روات کے ذریعے اس کو ثابت کیا۔ میر حامد حسین موسوی لکھنوی، علامہ میر حامد حسین موسوی نے اعلی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ اپنی کتاب ابقات الانوار میں انہوں نے اس کو بہت مختلف طریقوں سے شیعہ سنی کتابوں سے ثابت کیا۔ اب حدیث ثقلین کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کے سند کے اوپر مجھے زیادہ بحث نہیں کرنی، تو صحیح السند ہے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج 28 صفر ہے، روز شہادت سرور کائنات ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا رسول خدا سے متعلق پیش کرنا چاہوں گا، لیکن کہ وہ ہمارے کیسے زندگیوں کے اندر مہم ہے۔ انشاءاللہ کل باقی موضوع کو جاری رکھوں گا۔ تو اب یہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے ہیں، اور جن کے متعلق قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں اسے لے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں دے دیں، ما مائے موصولہ ہے، جو کچھ تمہیں دے دیں، من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من موصولہ، من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے مولا ہے۔ ما یہ مائے موصولہ، ما آتاکم، جو کچھ تمہیں رسول خدا دے دیں اسے لے لو۔ یعنی اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث حجت نہیں ہے، قرآن قرآن قرآن، اہل القرآن بھی ہے نا ہمارے مسلمانوں میں بہت سے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن ہے، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، حدیث کچھ نہیں۔ تو وہی قرآن فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں اسے لے لو۔ وما نہاکم عن، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں، اور نہاکم عن فانتہوا، تو اس سے رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو۔ تو احادیث میں رسول خدا جو کچھ دے، اب یہ نہیں حدیث بھی رسول خدا نے دی، نماز دی، انہوں نے روزہ دیا، حج دیا، یہ سارے احکام انہوں نے بتایا۔ قرآن میں پوری نماز آپ نکال کے ایک جگہ سے نہیں دکھا سکتے، ہاں آیا ہے جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو تو قیام آگے چلے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، وَاسْجُدُوا
اللہ کے لیے سجدہ کرو، یعنی اس طرح سے آیات مختلف جگہوں پہ ہیں، لیکن ایک ساری نماز مثلا نیت، تکبیرۃ الحرام، قیام، قراءت، مثلا قیام تسلیم، رکوع، پھر اس کے بعد دوبارہ قیام کرنا اور پھر سجدے میں جانا، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، 2 سجدوں کے درمیان میں وقفہ دینا، پھر سجدے سے اٹھ کے تو دوسری رکعت کو شروع کرنا، پھر دوسری رکعت کے اختتام پہ تشہد پڑھنا، اور اگر وہ فجر ہے تو اس پہ اختتام. یہ سارے کے سارے کتنی رکعتیں ہیں، کیا ہے، اور سفر میں یہ 4 رکعت 2 رکعت ہو جائے گی، کون سے سفر میں، یہ اتنی باریکیاں، یہ ساری نماز کے اتنے احکام، یہ قرآن کریم میں آپ سارے کے سارے احکام نکال کے نہیں دکھا سکتے. یہ اس کی ترتیب یا ترکیب یا، تو یہ سب کچھ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے. تو جو کچھ رسول خدا دے دیں، جس طرح سے کہ جو یہ ہے، یہ جو فرما دیں، اس کو قبول کرنا ضروری ہے. تو اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دین پہنچایا، دین کو ہم تک بیان کیا، قرآن کو پہنچایا ہے. قرآن سناتے تھے کہ ان پہ جب نازل ہوتا تو قرآن سناتے، اور پھر قرآن جو ہے وہ فقرأ القرآن علی مکث، یعنی اس کو آہستہ آہستہ تلاوت کریں، یعنی جیسے جیسے نازل ہوتا تھا پتہ تھا پیغمبر کو یہ آئے گا، یعنی انہی کی کتاب، ان کا معجزہ، صاحب معجزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے فوراً لکھواتے، جنہیں کہا جاتا ہے اسکرائبز یا کاتب وحی، کاتبین وحی. سب سے زیادہ جو ہے وہ جناب امیر المؤمنین. لیکن اگر آپ کہیں سفر میں ہوتے یا کہیں جنگ پہ چلے جاتے تو پھر آیات جو نازل ہوتی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس یا دیگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم، ان سے لکھواتے، بعض خاص لوگوں سے. انہیں کہا جاتا تھا کاتبین وحی، قرآن کتاب وحی جو نازل ہوتی تھی اس کو لکھواتے. تو اب جو کچھ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں فرمایا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک بنا قرآن، اور آپ فرما دیتے تھے یہ قرآن آیا، بھی نازل ہوا، لکھو، اور خود لکھوا کے اس کو جو ہے باقاعدہ تبیین کرتے، بیان کرتے اس کو، یہ قرآن ہے. پھر جن کو لکھواتے تھے ان سے سنتے، سناؤ کیا لکھا ہے. اگر انہوں نے خطا لکھا تو اس کو دوبارہ کہتے نہیں یہ تم نے غلط لکھا، میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا، اس کو تصحیح کرو، اس کو صحیح لکھو. تو قرآن پوری زندگی آپ لکھواتے رہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں قرآن پورا کا پورا لکھوا دیا تھا. یہ کہنا کہ بھی بعد میں صحابہ نے جمع کیا، پہلے خلیفہ نے، دوسرے یا تیسرے نے، یہ درست نہیں ہے. جناب امیر سے متعلق شیعہ کتابوں میں ہے، لیکن یہ خود صحیح بخاری کے اندر یہ جی پہلے خلیفہ، دوسرے یا تیسرے، پہلے انہوں نے یہ بھی لکھی روایات کہ پہلے خلیفہ نے لکھا، دوسری پھر روایات لکھی دوسرے خلیفہ نے، پھر سب سے زیادہ روایات ہیں کہ تیسرے خلیفہ نے جمع کیا. تو اولاً تو یہ خود تضاد، تناقض، یہ ٹکراؤ، یہ کنٹرڈکشن بتا رہا ہے کہ خلفاء نے جمع نہیں کیا. ثانیاً یہ کہ جناب امیر علیہ السلام نے جو شیعہ کتابوں میں ہے وہ یہ کہ وہ انہوں نے قرآن کے شان نزول کو لکھا، کیونکہ وہ قرآن جو ہے دیکھا نہیں ہے، قبول نہیں کیا تھا لوگوں نے. تو جناب امیر علیہ السلام نے شان نزول لکھا آیات کا، کہ کون سی آیت کس موقع محل پہ نازل ہوئی، کس کی شان میں آئی، سب یہ بیان کیا. یہ کہتے ہیں شان نزول. تو اب قرآن کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جمع کیا، اسی لیے آپ فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتہ، اللہ کی کتاب. واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. انشاءاللہ ہم اس پہ کسی اور موقع پہ کسی اور دن انشاءاللہ تفصیلی پیش کریں گے. تو اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو اپنی زندگی میں آپ نے قرآن کریم جمع کیا، جمع کروایا، جمع بتایا، لوگوں کو سنایا. تو پہلا کام جو کچھ آپ بولتے وہ یا قرآن تھا، تلاوت کرتے اس کی بار بار ان سوروں کی، اور نماز میں پڑھتے ان سوروں کو. اور تو اب یہ آیات جب آتی تھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت کرتے، سناتے، اور یہ جو کچھ آپ نے کہا، جو کچھ بولتے تھے، یا وہ قرآن تھا
یا حدیث قدسی. اب اس میں بھی فرق تھا کہ بھی اللہ کا کلام ہے حدیث قدسی بھی، لیکن قرآن نہیں ہے، اعجاز نہیں. اس کو بھی بیان کر دیتے تھے یہ اللہ نے مجھ سے فرمایا، لیکن یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کو الگ سے لکھواتے. اور تیسرے اس کے علاوہ جو کچھ آپ کہتے تھے وہ حدیث نبوی کہلاتی ہے. اب بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم میں ان میں کچھ فرق نہیں، بس ان پہ وہی آتی تھی. ارے بھئی یہ اتنا فرق کم ہے کہ وہ جو کچھ بولتے تھے وہ حدیث. اللہ اکبر، سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. جو کچھ بول دیتے تھے معصومین علیہ السلام، جو کچھ بولے وہ حدیث کہلاتی. چہاردہ معصومین، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے تھے اسے کہتے ہیں حدیث. تو جو کچھ بولتے ہیں آپ تو وہ یا قرآن تھا یا حدیث قدسی یا حدیث نبوی. اب آپ نے اپنے زندگی کے اندر جو کچھ بیان کیا وہ حدیث. جو کچھ کہتے آپ اور جو کچھ کرتے تھے اسے کہتے سنت نبوی. حدیث نبوی جو آپ بیان کر دیں، جو عمل کریں وہ سنت نبوی. امامہ یوں پہنتے تھے، پٹکا یوں باندھتے تھے، قبا یوں پہنتے تھے، ابا ایسے تھے لیتے تھے، نالین اس طرح سے پہنتے تھے. جو کچھ آپ کی ریش مبارک ایسی تھی، کنگھا جب کرتے تھے تو اس طرح سے، مسواک کرنا، ہر چیز جو کچھ آپ کریں وہ سنت نبوی. سنن النبی باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی کہ پیغمبر اسلام کی زندگی جو کچھ وہ کریں. یہ اتنا بڑا فرق. جو کچھ کہہ دیں حدیث، جو کہہ دیں. تو اب اگر آپ دیکھیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کردار، ان کی زندگی، ان کا عمل، ان کا مزاج، ان کی پسند ناپسند، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سنن النبی ہیں. انہیں یہ پسند تھا، خوشبو ایسی پسند تھی. اس قسم کے لوگوں کو پسند کرتے تھے، ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے تھے، ظلم اور جھوٹے کو، یعنی ہر چیز اپنی زندگی میں آپ فرماتے اور وہ حدیث کی شکل میں یا لکھی جاتی، بن جاتی، یا سنن النبی میں آ جاتی. تو آپ کی حیات طیبہ جسے کہا جاتا ہے سیرت النبی، اور وہ سیرت کی کتابیں آج تک لکھی جا رہی ہیں. سیرت ابن ہشام ہے، سیرت حلبیہ ہے، بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی، پرانے لوگوں نے سیرت پہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ. میں اپنے کہہ لیں کہ یہ لائبریری جو ہے اس کی بہت سی کتابیں ضائع ہو گئیں، گم ہو گئیں. قوم مقدس میں کسی جگہ چھوڑ آیا تھا کتابیں تو وہاں سے مفقود ہو گئیں. تو ان میں بہت سی ایسی نایاب کتابیں تھیں کہ جو جیسے سیرت ابن ہشام مل جاتی ہے آج بھی، قدیمی ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آج غور کیا جائے تو سرور کائنات کا یعنی عمل، یعنی ایک ہے انسان کی تاریخ ہے کہ سیرت، تاریخ یعنی جو واقعات ہو رہے ہیں وہ تاریخ کہلاتا ہے. سیرت یعنی ان کی روش، ان کا اس میں طریقہ عمل، یا ان کا سٹینڈ، یا ان کا کسی مسئلے کے اوپر ایک سٹانس، اسے کہا جاتا ہے سیرت. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسئلے کے اوپر، یعنی کہ نماز یوں پڑھتے تھے، سیرت النبی میں آئے گا. افطار اس طرح سے کرتے تھے، کھانے میں یہ چیز پسند کرتے تھے، مسلمانوں سے اس طرح سے پیش آتے تھے، ان کے آداب جنگ ایسے تھے. یہ سیرت ہے. یعنی ان کی زندگی کے اندر تاریخ میں یہ بھی ٹھیک ہے، تاریخ اس زمانے میں
کون کون بادشاہ تھا، کیا کیا ہوا، کون کون لوگ آ کے ملتے تھے، کون کون جاتے تھے، یہ سب تاریخ ہے. لیکن خود ان تمام چیزوں میں رسول خدا کا موقف کیا ہے، یہ کہلاتا ہے سیرت. تو سیرت میں اور تاریخ میں فرق ہے. کچھ لوگوں نے تاریخ کے بہت سے داستانیں بھی لکھ دی ہیں، لیکن اس میں خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سٹینس ہے، ان کا کیا، ان کی روش کیا تھی، ان کا طور طریقہ کیا تھا، یہ کہلاتی ہے سیرت. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے نزدیک بہت اہم ہے. اور خود ائمہ علیہ السلام کی سیرت و کردار ان کا، ان کا موقف، اب اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو خود تمام مراحل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے منفرد نظر آئے گی. اس میں ایک رحمت کا پہلو نظر آئے گا، بصیرت کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، ان کے علم، تدبر، اور ان تمام چیزوں میں ان کی رأفت و رحمت جو ہے وہ سب سے بالاتر نظر آئے گی. ان کا رؤوف ہونا یعنی رقیق القلب ہونا، نرم دل ہونا، اور ہر مرحلے کے اندر اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ وہ سب کے سب معصوم تھے، یا کہہ لیں معصومین، اہل بیت میں سب معصوم تو نہیں ہیں، کیونکہ اب حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں ہیں، اور خاندان اہل بیت بہت وسیع ہے. کچھ تو ہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام، کچھ اور بھی ہیں جو طالع العلم معصوم ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو معصوم نہیں ہیں لیکن ان کا رتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے. کچھ تو ہیں جو چہاردہ معصومین میں نہیں ہیں لیکن علماء ان کی عصمت کے قائل ہیں. بہرحال مجھے اس میں نہیں جانا، جیسے حضرت زینب کبریٰ ہیں، بہرحال حضرت عباس علیہ السلام، حضرت زینب کبریٰ السلام علیہ. تو اب یہ تمام تر جو ان کی زندگی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روش اور طریقہ کار ہے، اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ان کی سیرت کیا، ان کی تمام چیزوں میں ان کا موقف، ان کا کردار، ان تمام چیزوں میں کہ ان کا کیا، ان کی روش کیا. سرور کائنات نے ہمیشہ غریب پروری کی ہے. ان کی سیرت میں یہ بڑی واضح سی چیز ہے کہ غریب پرور تھے. فقراء، غریب مساکین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ ہم نشینی. محروم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کو چند چیزیں حاصل ہوتی ہیں. نمبر 1، وہ شکر منعم بجا لاتا ہے. نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر، منعم اللہ ہے یعنی نعمت دینے والا. تو نعمتیں دینے والے کا انسان شکر کہ پروردگار تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں. ہمارے ہاں بعض احادیث میں مذمت ہے کہ زیادہ تر امیروں میں زیادہ اٹھے بیٹھو نہیں، زیادہ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے غریبوں کو. کیوں کہ وہ ہمیشہ جب امیروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے دل میں خیال آئے گا کہ بھئی اس کے پاس ایک نعمت ہے جو میرے پاس نہیں ہے. مثلا اس کے پاس دولت ہے، یہ اللہ نے اس کو کچھ نعمتیں دی ہیں، بڑا گھر، یہ پیسہ، یہ جو کچھ بھی بڑی گاڑی، یہ میرے پاس نہیں ہے. تو اسے ایک احساس محرومیت ہوگا اور اس کے دل میں ایک شکوہ آئے گا. اس لیے ہمارے ہاں منع کیا گیا کہ زیادہ نہ بیٹھو امیروں میں. تو اب بہرحال سرور کائنات سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ، اور جناب امیر علیہ السلام سے متعلق بھی یہی ہے کہ آپ غریب نشین فقیروں، اور جب آپ جناب امیر سے متعلق دیکھیں تو وہاں پہ ایسے بھی جملے ملتے ہیں کہ کسی فقیر یا نادار کے پاس جاتے تو وہ پوچھتا آپ کا نام کیا، تو آپ کہتے ہیں غریب جالسن غریبا، مسکین جالسن مسکین. ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک غریب الوطن دوسرے غریب الوطن کے ساتھ بیٹھا ہے. تو مولا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ آپ غریبوں میں بہت زیادہ. ایک مدینے میں ایک گلی سے گزر رہے تھے جہاں سارے
غلام بیٹھے تھے. غلام عموماً افریقہ سے ہوتے تھے زیادہ تر. وہ وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے گلی کوچے میں کہیں پہ. غریب نہ تو غلام تھے. غلام اس زمانے میں غلاموں کو بڑھا. تو آپ نے سرور کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی غلاموں کے آزاد کرنے کی ترغیب دلائی. مکے میں بھی غلاموں کو کثرت سے آزاد کرتے, انہیں ساتھ بٹھاتے, کھانا کھلانا. کئی گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنا قرار دیا. جیسے کہ روزہ اگر چھوٹ گیا, جان بوجھ کے چھوڑا تو غلام آزاد کر دو, کفارہ ادا ہو جائے گا. اس طرح سے بہت سی چیزوں کا بہت یعنی غلام. اور بہرحال غلام سب بیٹھے تھے تو وہ سب آپ نے دیکھا غلاموں کو, یعنی غلاموں نے سب نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم سب کا دل کرتا ہے ہمارے پاس بھی مکان ہوتا. تو آپ فرمایا کہ اگر ہوتا تو کیا کرتے. وہ غربت تھی, مسلمان بہت زیادہ غریب تھے اس زمانے میں, ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے تو ان کے مکان پیچھے رہ گئے تھے, کچھ بھی نہیں لے کے آئے تھے مدینے جب آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکان ہوتا تو کیا کرتے. کہا یا رسول اللہ, اگر مکان ہوتا تو ہم لوگ آپ کو دعوت دیتے اپنے مکان میں کھانے کی. کہا اب تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے مجھے دعوت دینے سے. کہا یا رسول اللہ, اب ہم لوگ سڑک پہ یہاں پہ گلی کوچے میں بیٹھے ہوئے ہیں, فرش خراب ہیں, کھانا سادہ ہے, خشک روٹی ایسے, یعنی جو بھی ہمارے مالک نے دے دیا, تو یہ اس میں ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا دعوت دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے یہیں دعوت دو, میں یہاں پہ آ کے کھانا کھاؤں گا. کہا یا رسول اللہ کب آئیں گے. کہا ابھی دعوت دو. وہ سب کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ, ہم سب آپ کو دعوت دیتے ہیں, ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ اسی گلی کوچے میں ان غلاموں کے ساتھ جو مسلمان ہو گئے تھے سب کے سب, آپ کے کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کے تو آپ ان کے ساتھ وہیں کھانے پہ بیٹھ گئے. جب کھانے پہ بیٹھے, کھانا کھانے لگے, تو سادہ سا کھانا, کیا ان کے کھانے میں کچھ بھی نہیں تھا, صرف سادہ روٹی, ایک خشک روٹی میرے خیال میں نمک کے ساتھ یا کسی چیز کے سرکے کے ساتھ یا کیا. تو ایک خاتون وہاں سے مسلمان گزر رہی تھی, وہ رک گئیں, انہوں نے دیکھا تو کامنٹ, جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کامنٹ پاس کرتے ہوئے جانے لگی. فرمانے لگی یا رسول اللہ تأکلک العبید, آپ تو عبید, عبد کی, آپ تو بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں. برد یعنی بردہ یعنی بندہ, بردہ فارسی میں کہتے ہیں, اردو میں بندہ یعنی غلام. غلام کو آپ بندوں کی طرح, غلام کو بھی عبد کہا جاتا ہے, اور اللہ کے بھی بندے کو عبد کہا جاتا ہے عربی میں. تو ہم جیسے تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ, آپ بندوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھ جیسا اللہ کا بندہ اور کون ہوگا, یعنی میں بندہ ہوں اللہ کا, بندوں کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں. یعنی ان غلاموں کو محسوس نہیں ہونے دیا آپ نے کہ یہ خاتون جاتے جاتے تمہیں غلام اور عبد کہہ کے گئی ہے, عبید, یہ غلاموں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں. جو غلاموں تک کے احساسات کو مجروح نہ ہونے دے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوگوں کے اندر احساس کو جگایا ہے. ہر انسان دوسرے کا احساس کرے. Put yourself in the shoes of the others. دوسروں کے کچھ دیر مقام پہ کھڑے ہو کے سوچیں کہ وہ کس مرحلے سے گزر رہا ہے, وہ کس پریشانی سے, کس دشواری سے گزر رہا ہے. ان کی اس کمزوری اور پریشانی کا احساس کرنے کا نام اسلام ہے, بندگی ہے. میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر دے دیا گیا تھا تو آپ مدینے پہنچے تو جناب
سیدہ جناب امیر کے پاس تھے، ان کے گھر میں، اور خود نہج البلاغہ میں فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میرے سینے اور میرے پہلو پہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب ان کی شہادت ہوئی، اور خود مجھ سے کہا کہ مجھے یا علی اپنے میرے سر کو اپنے پہلو میں رکھ لیں، میری روح پرواز ہونے والی ہے، اور اس لہجے میں فرمایا کہ یا علی خود مجھے آپ غسل دیجیے گا، مجھے آپ خود کفن دیجیے گا، اور جب تک مجھے دفنا نہ دیں تو آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جب میرے آخری لحظات ہوں تو میرے پاس کوئی اپنا موجود ہو، میرا سر کسی اپنے کے پہلو میں ہو، کسی اپنے کے زانو پہ ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کو گود لے لیا تھا، جناب ابو طالب سے بچپن سے پالا تھا، تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے جناب امیر سے۔ جناب سیدہ تو چلیں آپ کی اپنی دختر تھیں، جناب امیر آپ کے بھائی تھے، لیکن داماد بھی تھے، چچا زاد بھائی ہے، لیکن آپ نے ساری زندگی داماد اور بیٹا نہیں کہا، بھائی کہا۔ اور امام حسن و حسین سے ان سے بڑی سب کو صدمہ تھا، لیکن جتنا صدمہ بنی ہاشم کو اور اہل بیت کو تھا کسی کو نہیں، اور ان میں بھی جو جناب امیر اور جناب سیدہ کو امام حسن و حسین علیہ السلام۔ اب جناب امیر سے کہا کہ آپ میرا خود جنازہ پڑھائیے گا، خود میرا غسل و کفن کریں، پھر آپ خود جنازہ پڑھائیں، خود مجھے میرے گھر میں دفنائیے گا، میرے قبر میں جب اتاریں، یا علی جب تک مجھے دفنا نہ دیں، یا علی آپ مجھ سے الگ جدا مت ہوئیے گا۔ یا رسول اللہ، میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں آپ کے نواز حسین کو میدان کربلا میں اس طرح سے ذبح کیا جائے گا کہ حسین ابن علی کے پاس کوئی نہیں ہوگا، ہاں ایک ماں آ جائے گی، ہائے میرے لال میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، پروردگارا کیسے عالم ہے۔ بس بھائی پیغمبر اسلام کے آخری لحظات کہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے، احادیث میں ہے، سوگنا مال محمد میں دیکھ رہا تھا، بہت مختلف کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی گھر میں موجود تھا کہ جناب سیدہ خاتون جنت دروازے پہ گئیں، کسی نے آواز دی کہ میں غریب آدمی ہوں، رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ جناب سیدہ نے سنا تو کہا کہ میرے بابا بیمار ہیں، واپس چلے جاؤ۔ کہا وہ بیمار سے، وہ غریب آدمی چلا گیا، اتنے میں دوبارہ وہ غریب آیا، کہا کہ کیا ایک غریب آدمی کو رسول خدا سے ملنے سے منع کیا جائے گا؟ دوبارہ آ گیا۔ اب رسول خدا کو ایک مرتبہ ہوش آیا تو آپ نے کہا میری دختر، میری لخت جگر کون ہے؟ کیا بات ہے؟ دروازے پہ اسے آنے تو، جانتی ہوں میری جان یہ کون ہے؟ اے میری لخت جگر، نہ یہ مجھ سے پہلے کسی سے اجازت مانگنے گیا ہے نہ میرے بعد، اسے آنے دو، یہ ملک الموت ہے، اسے آنے دو میری دختر، اسے آنے دو۔ میں کہوں گا اے مسلمانوں، آج رسول خدا کے پاس اگر جناب ملک الموت بھی آئیں تو جناب سیدہ کے گھر کے احترام میں بیوی کے دروازے پہ آئیں تو آنے کے بعد اجازت مانگتے ہیں کہ اے دختر رسالت مجھے رسول خدا سے ملنے کی اجازت دے دیں، اور یہ نہیں کہا کہ میں ملک الموت ہوں، کہا کہ غریب آدمی آیا ہے رسول خدا سے ملنے۔ میں کہوں گا مسلمانوں، اس دروازے پہ آگ لے کے مت آنا، یہ بنت رسالت کا در ہے، یہاں تو ملک الموت بھی اجازت سے آتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ جناب امیر کے گھر میں اجازت ملی جناب ملک الموت کو، امام حسن و حسین سینے سے لپٹ کے رونے لگے۔ تو اس وقت جناب رسالت میں آپ نے، جناب امیر نے ایک مرتبہ جناب سے کہا میرے بیٹو، آپ کے نانا کے سینے میں درد ہے، بس اب زیادہ اپنے نانا کو زحمت نہ دے۔ تو رسول خدا نے فرمایا یا علی میرے بچوں کو میرے پاس آنے دیں، دونوں کو سینے سے لگایا، میرے نواسوں کو جب یہ میرے سینے سے لگتے ہیں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا علی
میرے بعد ان دونوں پہ ظلم کیا جائے گا، دونوں پہ مظالم ڈھائے جائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ رسول خدا نے روتے ہوئے کہا کہ لعنت ان لوگوں پہ جو میرے نواسوں پہ ظلم کریں، ان لوگوں پہ 3 دفعہ اس جملے کو دہرایا کہ میرے نواسوں پہ لوگ ظلم کریں گے۔ بس بھائی 2 جملے سن لیجیے کہ اب سرور کائنات کے آخری لحظات ہیں، ایک مرتبہ پیار کر رہے ہیں دونوں نواسوں کو، اور جناب سیدہ پاس میں ہیں۔ اتنے میں ایک جملہ ہے تاریخ میں، سوگنا والے محمد میں مرحوم آیت الاشتہادی نے جملہ لکھا کہ جناب سیدہ رسول خدا کو جب دیکھا کہ آخری لحظات ہیں تو آپ جناب رسول خدا کے سینے سے چپٹ گئیں اور اپنے بابا کے سینے پہ ایک مرتبہ رونے لگیں، گریہ کرنے لگی، بابا جان آپ کی جدائی، اور جناب ابو طالب کے یہ اشعار پڑھنے لگیں کہ ارے وہ سفید روح آدمی کہ جو بہت زیادہ کریم تھا، جس کی وجہ سے یتیموں اور بیواؤں کو احساس محرومی نہیں ہوتا تھا، یہ اشعار جناب ابو طالب کے پڑھنے لگی۔ رسول خدا نے جناب سیدہ کو دیکھا، میری لخت جگر اتنا مت روئیے، میرے پہ اتنا گریہ مت کیجئے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ کو کچھ کان میں کہا تو بی بی رونے لگی، پھر کہا کہ بھئی کچھ اور کہا تو مسکرانے لگی، کہا کیا بات ہے، کیا کہا؟ کہ میرے بابا نے کہا میں عنقریب جا رہا ہوں، لیکن مجھ سے سب سے پہلے آپ آ کے ملیں گی، میں اس لیے خوش تھی۔ بس بھی ایک مرتبہ کہا میری لخت جگر اشعار نہ پڑھیں بلکہ یہ قرآن کی آیت پڑھیں۔ کون سی آیت؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم الی اعقابکم، محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم پلٹ جاؤ گے اپنی پرانی عادت تم اپنی پرانی عادات پہ پلٹ جاؤ گے۔ کیوں ان آیات کی اس آیت کی تلاوت کے لیے کیوں کہا جناب سیدہ کو؟ یعنی بی بی کو خبر دے رہے ہیں کہ بیٹی یہی آیت ابھی صادق آنے والی ہے، یہ جو ایمان لائے تھے یہ پلٹ جائیں گے اپنی پرانی عادات و اطوار پہ، میری بیٹی آپ کو سب کچھ وہی سب چیزیں برداشت کرنا ہوں گی۔ یہ اشعار نہ پڑھیں کہ جو میں نے کرم کیا یتیموں بیواؤں پہ، اب میرے بعد میرے یتیموں پہ، میری یتیمہ بیٹی پہ ویسے لوگ کرم نہیں کریں گے بلکہ اپنی پرانی عادات پہ پلٹ جائیں گے، یتیموں کو مظلوم بنا دیا جائے گا۔ بس یعنی یہ سارے میں اپنے انداز سے پیش کر کہ جناب ختمی مرتبت میں بہت پیار کیا۔ بس بھی اتنے میں جناب امیر فرماتے ہیں کہ میرے آغوش میں رسول خدا کی روح پرواز کر گئی، اور پھر جناب امیر نے کچھ اشعار کہے، ارے جب دنیا سے اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھا لیا تو اور دنیا میں ہر باپ ہر بیٹا دنیا سے چلا جائے گا، بس کوئی پہلے جائے گا کوئی بعد میں جائے گا، دنیا میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو پہلے رسول خدا سے ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا تو پھر رسول خدا کو بھی ہمیشہ زمین پہ زندہ رکھتا۔ کہ ہم سب کے سب موت کے تیروں کے نشانے میں ہیں، کوئی پہلے کوئی بعد۔ اگر آج ہم بچ بھی جائیں موت کے تیر سے تو ہم کل نہیں بچیں گے، سب کے لیے موت ہے۔ کوئی اتنا زیادہ نہ سوچے کہ میں نہیں مروں گا، سب کو دنیا سے جانا۔ بس جناب امیر المؤمنین نے خود رسول خدا کو غسل و کفن دیا، خود اپنے ہاتھوں سے قبر مطہر کے اندر اتارا۔ روضہ رسول جہاں آج ہے وہاں اس قبر مطہر میں کہوں گا مولا ذرا آ کے دیکھیں آج آپ نے کتنا اہتمام کیا رسول خدا کے دفنانے میں، ذرا کربلا آ کے دیکھیں آپ کے بیٹے حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا۔ زندہ نہ بھولیں گے ہم شام کا
شام کا زندان 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 نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان 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 نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان نادان زندان میں ایک مر گئی نادان زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان وہ شام کے زندان میں سکینہ کا تڑپنا 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 تاریکی سے گھبرا کے وہ بچی کا بلکنا تاریکی سے گھبرا کے وہ بچی کا بھلکنا جب یاد کیا عشقوں کا جاری ہوا طوفان زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان 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 نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان کہتی تھی سکینہ میرے بابا کو بلا دو 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 رب کے لیے اماں علی اکبر کو بلا دو رب کے لیے اماں علی اکبر کو بلا دو کیوں آتے نہیں لینے مجھے میرے چچا جان زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان 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 نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان جب باپ کا سر بیٹی نے زندان میں پایا جب باپ کا سر بیٹی نے زندان میں پایا جب باپ کا سر بیٹی نے زندان میں پایا جب باپ کا سر بیٹی نے زندان میں پایا لپٹایا کلیجے سے سب احوال سنایا لپٹایا کلیجے سے سب احوال سنایا امت نے کیا نانا کی کس درجہ پریشان زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان 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 نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان ناگاہ سکینہ پر چلی ظلم کی تلوار ناگاہ سکینہ پہ چلی ظلم کی تلوار ناگاہ سکینہ پر چلی ظلم کی تلوار ناگاہ سکینہ پہ چلی ظلم کی تلوار زندہ میں نمودار ہوا شمر ستمگار زندہ میں نمودار ہوا شمر ستمگار اور چھین سکینہ سے سرے سرور ذیشان زندان زندان نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان 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 نہ بھولیں گے ہم شام کا زندان سر پیٹ کے یوں کہنے لگی مادر مستر 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 ہائے ہائے میری بچی میرے سر پر نہیں چادر ہائے ہائے میری بچی میرے سر پر نہیں چادر کس طرح سے
से दुखिया मैं करूं कफन का सामान। जिंदान जिंदान ना भूलेंगे हम शाम का जिंदान। जिंदान जिंदान ना भूलेंगे हम शाम का जिंदान। मजलिस में सकीना के लिए शोर बुका है। 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 अब्बास दुआ मांग लो ये वक्त दुआ है। अब्बास दुआ मांग लो ये वक्त दुआ है। जो दिल में तुम्हारे हैं वो सब पूरे हो अरमान। जिंदान जिंदान ना भूलेंगे हम शाम का जिंदान। 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 हाय ये बच्ची कौन है ये तो सकीना लगती है। हाय ये बच्ची कौन है ये तो सकीना लगती है। छाई है जिस पर बेबसी ये तो सकीना लगती है। हाय ये बच्ची कौन है ये तो सकीना लगती है। हाय ये बच्ची कौन है ये तो सकीना लगती है। हाय ये बच्ची कौन है ये तो सकीना लगती है। आती है मक्तल की तरफ। आती है मक्तल की तरफ। देखा है क्यों सूए नजर। देखा है क्यों सूए नजर। क्या इसका दादा है अली। क्या इसका दादा है अली। क्या इसका दादा है अली। ये तो सकीना लगती है। हाय ये बच्ची कौन है ये तो सकीना लगती है। हाय ये बच्ची कौन है ये तो सकीना लगती है। आती है जो रोती हुई। आती है जो रोती हुई। सदमों से जान खोती हुई। सदमों से जान खोती हुई। बढ़ती हुई ना दे अली। बढ़ती हुई ना दे अली। बढ़ती हुई ना दे अली। ये तो सकीना लगती है। हाय ये बच्ची कौन है ये तो सकीना लगती है। हाय ये बच्ची कौन है ये तो सकीना
کیوں رو کے جان دیتی ہے یہ، سسکیاں لیتی ہے یہ، کیوں سسکیاں لیتی ہے یہ، کیا مر گیا اس کا کوئی، کیا مر گیا اس کا کوئی، کیا مر گیا اس کا کوئی، یہ تو سکینہ لگتی ہے، آئے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، آئے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آ جائے نہ کبھی بھی اس دین مصطفیٰ پہ، ہر چیز ہی فدا ہے زہرا پہ مرتضیٰ پہ، زہرا پہ مرتضیٰ پہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ برسوں سے بہ رہا ہے اس قوم کا لہو، برپا مگر حسین کا ماتم ہے ہو بہو، ماتم ہے ہو بہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ باہیں جڑی ہوئی ہیں شیعت کے کربلا سے، قول خدا پاک سے اور قول مصطفیٰ سے، اور قول مصطفیٰ سے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نام علی کو دودھ میں ماں نے پلا دیا، قربانی حسین کا مقصد بسا دیا، مقصد بسا دیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جتنا بھی باثر بنے یہ وقت کا یزید، مجلس بپا کریں گے ہم ہر دور میں مزید، ہر دور میں مزید۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ وہ ہاتھ ہی جلا دے چھینے گا جو علام، روکے گا کون مجلس، روکے گا کون ماتم، روکے گا کون ماتم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، یا حسین، حسین یا حسین، یا حسین۔ الوداع، الوداع، الوداع۔
حسین